تو آج ہم ایک بہت ہی خاص تقریر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ یہ تقریر ہندوستان کے یوم جمہوریہ پر دی گئی تھی اور اس میں اتحاد، قربانی اور آئین کی روح پر زبردست بات کی گئی ہے۔ آئیے اس کے گہرے مطلب کو مل کر سمجھتے ہیں۔ کیا یہ صرف ایک چھٹی کا دن ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اصل میں ایک وعدے کا دن ہے۔ یہی وہ دن تھا جب ہندوستان نے اپنا آئین، اپنا دستور اپنایا اور دنیا کو بتایا کہ وہ ایک جمہوری اور سیکولر ملک بنے گا۔ یہ ایک ایسا وعدہ تھا جو ہر ایک شہری کے لیے تھا۔ اب آتے ہیں تقریر کے پہلے اہم نقطے پر، اور وہ ہے آزادی کی جدوجہد۔ یہ تقریر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یہ آزادی کسی ایک گروہ کی محنت کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک متحدہ جدوجہد تھی جس میں بے شمار قربانیاں شامل تھیں۔ اور یہ بات بالکل صاف ہے کہ آزادی پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملی، بہت مشکل تھی یہ لڑائی۔ اس تقریر میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اس جنگ میں ہر مذہب، ہر ذات، ہر زبان بولنے والے نے اپنا حصہ ڈالا، اپنا خون پسینہ ایک کیا، اور خاص طور پر اس میں مسلمان مجاہدین آزادی کی قربانیوں کو بھی اجاگر کیا گیا ہے، جو واقعی ناقابل فراموش ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا نام جو سامنے آتا ہے وہ ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا۔ وہ صرف ایک بہت بڑے عالم دین ہی نہیں تھے، بلکہ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم بھی تھے۔ سوچیں، انہوں نے ملک کی تعلیمی بنیادوں کو کتنا مضبوط کیا ہوگا۔ ان کی ایک بات ان کے وطن سے محبت کو بہترین طریقے سے بیان کرتی ہے۔ وہ کہتے تھے، ہندوستان میری پہچان ہے اور میں اس پر فخر کرتا ہوں۔ مطلب ان کے لیے ہندوستان صرف رہنے کی جگہ نہیں تھی، یہ ان کی اپنی پہچان تھی، ان کی شناخت تھی۔ پھر ذکر آتا ہے خان عبدالغفار خان کا۔ لوگ انہیں پیار سے سرحدی گاندھی بھی کہتے تھے، اور کیوں نہ کہیں، ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا عدم تشدد، یعنی نان وائلنس، اور اسی اصول پر چلتے ہوئے انہوں نے انگریز حکومت کو للکارا تھا۔ اور پھر اشفاق اللہ خان کا نام، جنہوں نے بھگت سنگھ اور رام پرساد بسمل کے شانہ بے شانہ کھڑے ہو کر ملک کے لیے اپنی جان دے دی۔ ان کی قربانی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ دیش بھکتی یا حب الوطنی پر کسی ایک مذہب کا ٹھیکہ نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان سب قربانیوں کا مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا ایک ایسا ملک بنانا جس کی بنیاد آئین پر ہو، قانون پر ہو۔ اور یہی بات ہمیں اس تقریر کے دوسرے حصے کی طرف لے جاتی ہے، یعنی آئین کا وعدہ۔ اور یہ آئین کیا کہتا ہے؟ یہ بہت صاف صاف ضمانت دیتا ہے کہ ہر ایک شہری کو برابر کے حقوق ملیں گے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو یا کسی بھی دوسرے مذہب کو ماننے والا ہو۔ مذہب کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں ہوگا۔ یہی تو ہمارے آئین کی اصل روح ہے۔ لیکن یہاں تقریر ایک بہت اہم اور شاید تھوڑا مشکل سوال اٹھاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم آج واقعی اس ہندوستان کو بنا پائے ہیں جس کا خواب ہمارے شہیدوں نے دیکھا تھا، جس کے لیے اتنی جانیں دی گئیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اور یہی سوال ہمیں اس تقریر کے آخری اور میرے خیال میں سب سے اہم حصے تک لے آتا ہے، اور وہ حصہ ہے ایک مشترکہ ذمہ داری کا۔ یہ ذمہ داری صرف سرکار کی نہیں، بلکہ ہم میں سے ہر ایک شہری کی ہے۔ تو ملک کو مضبوط کیسے بنایا جائے؟ فارمولا بہت سیدھا سا ہے۔ دیکھیں، نفرت اور بٹوارے کی باتیں ملک کو کمزور کرتی ہیں، اور اس کے برعکس بھائی چارہ، انصاف اور ایک دوسرے کی عزت، یہ چیزیں ملک کو مضبوط بناتی ہیں۔ انتخاب بہت واضح ہے۔ اس تقریر میں ایک دوہری ذمہ داری کی بات کی گئی ہے۔ ایک طرف یہ کہا گیا ہے کہ مسلم شہریوں کو قانون کا احترام کرنا چاہیے، تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور ترقی کی راہ پر چلنا چاہیے، اور اپنے عمل سے اپنی وفاداری ثابت کرنی چاہیے۔ وہیں دوسری طرف یہ ہر ہندوستانی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ کسی بھی شہری کو اس کے مذہب کی وجہ سے کمزور نہ کیا جائے یا شک کی نظر سے نہ دیکھا جائے۔ یہ دونوں ذمہ داریاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اور اس پورے پیغام کا نچوڑ ایک بہت ہی طاقتور جملے میں آ جاتا ہے، یہ دیش صرف زمین کا ٹکڑا نہیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کیا خوب بات ہے! یہ ملک صرف ایک جغرافیائی علاقہ نہیں ہے، بلکہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے جس میں ہم سب برابر کے حصے دار ہیں۔ اور جب ہم سب مل کر یہ ذمہ داری نبھائیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ بالکل صاف ہے، اتحاد۔ یہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب تک ہم ایک ساتھ ہیں، بھارت ہمیشہ عظیم رہے گا۔ آخر میں
ایک سوال جو یہ تقریر ہمارے لیے چھوڑ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم اس مشترکہ ذمہ داری کو کیسے نبھا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب کسی ایک کے پاس نہیں بلکہ ہم سب کو مل کر ڈھونڈنا ہوگا۔